أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: جب زمین تھر تھرا دی جائے گی جیسا کہ اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنی ساری خبریں بتا دے گی، جو کچھ اس پر ہوتا رہا ساری خبریں بتا دے گی، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم کیا ہوا ہے، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر، تاکہ اپنا کیا ہوا دکھائیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ سامعین محترم، سورۃ الزلزال
کہ میں نے تلاوت اور ترجمہ آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ یہ سورہ مبارکہ مدینۃ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 8 آیات مقدسہ اور 1 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ 35 اس کے کلمات اور 139 اس کے حروف ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت برپا ہونے پر جو زلزلہ آئے گا، یہ اس کی ہولناکیوں کے بارے میں جو ہے بتا رہی ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب یہ زمین تھر تھرانے لگے گی، کانپنا شروع ہو جائے گی، یہ لرزش میں آ جائے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، اور اس کا یہ سارا کچھ ہونا رب کی طرف سے ہوگا۔ اور پھر دوستان محترم، واخرجت الارض اثقالہا، اور یہ اپنے سارے خزانے جو اس کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ جو اس کے اندر سونا، چاندی، دھاتیں، اور اس کی ابتدا کانپنے کی زمین کی نیچے تہہ سے شروع ہوگی، اور اندر کے سارے خزانے نکالے گی، باہر پھینک دے گی، اور جو اس کے اندر دفن انسان ہیں وہ بھی سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، مفہوم عرض ہے کہ اس کے خزانے لوہے، چاندی، سونے اور قیمتی دھاتیں جب دیکھیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر پاروں کو باہر جب پھینک دے گی، سونا اور چاندی ستونوں کی شکل میں باہر آئے گا، ستون جس طرح ہوتے ہیں، اور قاتل اسے دیکھ کر کہے گا کہ ہائے افسوس، میں نے اس مال کی خاطر اپنے بھائی کے گلے کاٹے تھے، اپنے رشتہ داروں کے گلے کاٹے تھے، اپنے برادریوں کو قتل کیا تھا۔ اس زمین کے اندر یہ جو سونا اور چاندی اور یہ جو ستونوں کی شکل میں یہ باہر آ رہا ہے، یعنی اس وقت اس کی بالکل ویلیو بے وقوع تک ہوگی، تو یہ اس وقت کہے گا کہ مجھے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں دنیا میں اتنے ظلم کیے، گلے کاٹے۔ اسی طرح قطع رحمی کرنے والا کہے گا کہ میں نے اس لیے تعلق توڑے تھے، برادریوں میں رخنے ڈالے تھے، برادریوں میں جناب دراڑیں ڈالی تھی، زمینیں ہتھیانے کے لیے، قبضے کرنے کے لیے، میں نے اس لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اسی طرح پھر چور کہے گا کہ میرے ہاتھ اس لیے کاٹے گئے تھے، یہ سونا چاندی آج جنہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، جن کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم، انسان اس دن حیرت میں یہ کہے گا کہ اس زمین کو ہو کیا گیا ہے، اور پھر یومئذ تحدث اخبارہا کی ساری خبریں یہ جو ہے وہ بتا دے گی، جو کچھ اس پر ہوتا رہا سب کچھ یہ بتا دے گی۔ اس لیے کہ یہ اسے کہا گیا یہ انسان کی ماں ہے، اور اس کے اوپر جو بھی ظلم زیادتیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، جو بھی گناہ اس پر ہو رہا ہے، جو بھی مرد عورت اس کے اوپر کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس کی زبان کھل جائے گی، ہر ایک کا نام لے کر وہ گناہ یہ بتائے گی کہ فلاں دن بھی بتائے گی، فلاں دن میں تم نے یہ گناہ میرے اوپر کیا تھا، اس انسان کا نام لے کر، چوری کی تھی تو نے، یہاں زنا کیے تھے تو نے، یہاں خرابیاں کی تھیں۔ دوستان محترم، اس وقت اس دن اس زمین کو کوئی اس کا منہ بند نہیں کر سکے گا،
آج تو رب العالمین نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں اور مہلت بھی دی ہوئی ہے کہ انسان آجا اپنی حقیقت کی طرف، اپنی سچائی کی طرف، اپنی شرافت کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، جو رب نے تیری ڈیوٹی لگائی اس کی طرف آ جا۔ کیوں تو بہک گیا ہے؟ کیوں تو اپنی اوقات بھول گیا ہے؟ کل جب یہ زمین جب کانپنا شروع ہو گئی، قیامت کی جو ہے پہلی جب اس پر یہ نشانی شروع ہو جائے گی، اس کے بعد قیامت شروع، پھر توبہ کے دروازے بند، پھر کوئی جو ہے توبہ یا کوئی آپ کا صدقہ دینا یا ساری یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ اس وقت پھر انسان یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں اتنی اس دنیا کو ویلیو نہ دی ہوتی، اتنے یہ سونا چاندی، یہ دھاتیں، یہ زمینیں نہ تھیاتا، اور اس زمین پر میں اتنے بھیانک گناہ نہ کرتا۔ تو دوستان محترم، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین اس لیے خبریں دے گی کہ اس کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے، اسے رب العالمین نے حکم دیا ہوگا۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تو اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھیرے جائیں گے کئی راہ ہو کر، یعنی کہ مرنے والے جو قبر میں ہیں وہ جس انداز میں وہ دنیا سے گئے تھے اسی انداز سے وہ اٹھائے جائیں گے۔ شہید جو ہے وہ شہید ہوتے ہوئے شہادت کی موت میں اٹھے گا، اسی طرح جو بری موت مرے خودکشیاں کرتے ہوئے، اللہ کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے زندگی کا انہوں نے جو خاتمہ کیا ہوگا، وہ اسی خودکشی کی حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ پھر آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے اگر ذرا بھر بھی کوئی خیر کی ہوگی، دنیا میں کوئی اچھائی کی ہوگی، کوئی اچھے بول بولے ہوں گے، کسی کا بھلا کیا ہوگا، اللہ کی مخلوق کو اس کی رضا کی خاطر، اپنی جو ہے بڑائی نہیں، اپنا لوگوں کو دکھلاوا نہیں، اچھا حاجی بننے کے لیے نہیں، اس کی رضا کی خاطر کوئی ذرا بھر بھی تم لوگوں نے کوئی خیر کی ہوگی کسی کے ساتھ، کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی اچھائی جو بھی کی ہوگی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، لیکن جس میں رضا رب کی شامل ہوئی ہوگی، تو اس کا بھی آپ کو بدلہ دیا جائے گا، صلہ دیا جائے گا۔ اور اگر تم نے مَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرا بھر بھی شر پھیلایا ہوگا، تم لوگوں نے غلطیاں کی ہوں گی، بدیاں کی ہوں گی، گناہ کیے ہوں گے، خرافات کیے ہوں گے، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، وہ بھی ان کا بھی تمہیں برائی کے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے میرے سامعین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میرے دوستوں، آج یہ وقت ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں رب نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، کیا ڈیوٹیاں لگائیں، کیا یہ ڈیوٹیاں جو ہم نے اپنے سے شروع کر دیں کہ زمینیں تھیانی، قبضے کرنے، حق مارنے اور گلے کاٹنے اور رنجشیں اور برائیاں اور کیا سے کیا کرنے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقیقت سے آشنا کر دے، دنیا میں آنے کے مقصد سے آشنا کر دے، اور ہم سمجھ جائیں کہ یہ سب فریب ہے، جھوٹ ہے، زیادتی کرنی چھوڑ دیں، برائیاں کرنی چھوڑ دیں، ہو بھی جائیں، اللہ سے معافی طلب کریں، ہر وقت عاجزی مسکینی میں رہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔